آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة۔ اے نبی امت سے فرما دیں کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو اور عدت کو شمار کرتے رہو۔ واتقوا اللہ ربکم، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، تم عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں مگر یہ کہ کسی صریح برائی کا ارتکاب کریں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے۔ گزشتہ کل اس آیت کریمہ کے تحت ہم نے عورت کو طلاق دینے سے متعلق چند باتیں سماعت کی تھی۔ آج اسی آیت کریمہ کا اگلا حصہ ہے کہ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو شمار کرتے رہو۔ جو دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دیا وہ یہ دیا کہ مردوں کو حکم دیا گیا کہ طلاق دینے کے بعد عورت کی عدت کو شمار کرتے رہو یہاں تک کہ اسے 3 بار حیض آ جائے۔ اب یہاں پر علماء کہتے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ عدت کا شمار مرد اور عورت دونوں ہی کریں گے، یعنی دونوں کو کرنا پڑے گا۔ البتہ یہاں بطور خاص مردوں کو جو اللہ نے حکم دیا کہ وہ عدت کا شمار کریں، عدت کا حساب کتاب رکھیں، تو وہ اس لیے فرمایا گیا کہ عورتوں میں بہت مرتبہ غفلت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی عدت کا شمار صحیح نہیں کر پاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ ربکم، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، یعنی عورتوں کی عدت دراز کرنے اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو جو تمہارا حقیقی رب ہے۔ اب عورتوں کی عدت دراز کیسے ہوگی، یہ گزشتہ کل میں آپ کے سامنے عرض کر چکا تھا کہ وہ کیسے لمبی ہو سکتی ہے۔ پھر اگلا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن، تم عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، یعنی اے لوگوں عدت کے دنوں میں عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ اس دوران وہ خود اپنی رہائش گاہ سے نکلیں۔ البتہ فرمایا کہ اگر وہ کسی صریح یعنی واضح بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ان عورتوں سے کوئی اعلانیہ فسق صادر ہو کہ جس کی وجہ سے حد صادر ہو، جیسے زنا ہے، چوری ہے، اب اس عورت کو طلاق دے دی لیکن یہ زنا کرے یا چوری کرے تو اس صورت میں تم انہیں گھر سے نکال سکتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ یاد رکھیے کہ اس آیت کی مناسبت سے گھر میں عدت گزارنے سے متعلق چند باتیں ہمیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ نمبر 1، عورت کو عدت جو ہے وہ شوہر کے گھر پر پوری کرنی لازم ہے۔ شوہر کو جائز نہیں کہ طلاق یافتہ عورت کو عدت کے ایام میں گھر سے نکالے، حالانکہ عموماً یہ قرآن کا حکم ہے، ورنہ تو طلاق دی چلو وہ گھر چلی جاتی ہے۔ تو یہاں یاد رکھیے گا کہ طلاق یافتہ عورت کو عدت کے ایام میں قرآن نے فرمایا گھر سے نہ نکالے، اور نہ ان عورتوں کو وہاں سے خود نکلنا ان کے لیے جائز ہے، کیونکہ یہ رہائش جو شوہر نے دی تھی محض یہ شوہر کا حق نہیں ہے کہ جو اس کی رضامندی سے ہی ساقط ہو جائے، بلکہ یہ شریعت کا بھی حق ہے، یعنی جو اس شریعت نے شوہر کو کہا تھا کہ جب شادی ہوئی تھی تو رہائش دینا، اب اگر طلاق ہو گئی تو اس صورت میں بھی رہائش وہیں وہ رہے گی، عدت گزارنے کے بعد وہ چلی جائے گی۔ نمبر 2، اگر عورت فحش بولے،
बेहुदा बके और इद्दत के दरमियान अपने घर वालों को तकलीफ दे, तो फिर इस सूरत में उलमा ने लिखा कि उसे निकालना जायज़ है, क्योंकि अब ये औरत जो तलाक याफ्ता है वो नाशिज़ा कहलाएगी। और नाशिज़ा कहते हैं नाफरमान औरत, और नाशिज़ा औरत के हुक्म भी कुरान में यही है कि फिर ऐसी औरत को फिर घर में इद्दत वो नहीं गुजारेगी, फिर वो जाके अपने घर में जाए जहाँ उसके माँ बाप का घर। नंबर 3, जो औरत तलाक रजाई या बाइन की इद्दत में हो। तलाक रजाई मैं कल भी अर्ज़ कर चुका था कि जिस औरत को एक तलाक दी गई हो, कि जो अहसन तरीका है तलाक देने का कि एक तलाक देकर छोड़ दिया जाए और उसकी इद्दत शुरू हो गई, तो जो औरत तलाक रजाई हो या बाइन ये वो होती है कि जिसमें इद्दत ख़त्म हो जाए और वो उसके यानी निकाह से निकल जाए, तो अब ये तलाक बाइन बनती है। या फिर सरी अल्फाज से नहीं दी, किनाया अल्फाज से दी, तो भी उस सूरत में तलाक बाइन बनती है। तो ऐसी अगर औरत हो तो जो तलाक रजाई वाली हो या बाइन वो इद्दत में हो, उसको घर से निकलना बिल्कुल जायज़ नहीं। और जो औरत जिसका शौहर वफात पा गया, तो ऐसी औरत की इद्दत में अगर वो हाजत पड़े तो दिन में निकल सकती है, लेकिन उसे शौहर के घर में ही रात गुजारना ज़रूरी है। यानी वो बेवा कि जिसके शौहर का इंतकाल हो गया और वो इद्दत में है 4 महीने 10 दिन और उसको कमाने वाला नहीं, या उसको शदीद हाजत ऐसी है कि कोई खाने पीने की अशिया हैं या कोई भी मामलात हैं, कोई उसका पूरा करने वाला नहीं, तो शदीद हाजत है, तो ऐसी बेवा औरत के लिए उलमा ने लिखा कि वो दिन में निकल सकती है, लेकिन रात उसको शौहर के घर में ही गुजारना लाजिम है। नंबर 4, जो औरत तलाक बाइन की इद्दत में हो, उसके और शौहर के दरमियान पर्दा ज़रूरी है, और ज़्यादा बेहतर यह है कि कोई और औरत इन दोनों के दरमियान हाइल हो। नंबर 5, अगर शौहर फासिक हो या मकान बहुत तंग हो, तो फिर और शौहर के लिए हुक्म यह है कि वो इस मकान से चला जाए, औरत नहीं जाएगी, औरत उसी घर में वो इद्दत गुजारेगी। फिर अल्लाह ताला ने इसी आयत में फरमाया वतिल्का हुदूदुल्लाह, लोगों ये अल्लाह की हदें हैं, यानी ये जो तुम्हें अहकाम जो इस आयत करीमा में दिए गए हैं ये अल्लाह की हदें हैं, जिनके अंदर रहना मियाँ बीवी जो थे यानी मर्द और औरत दोनों पर लाजिम है। और जो अल्लाह की हदों से आगे बढ़ा तो बेशक उसने गुनाह करके अपनी जान पर जुल्म किया। फिर फरमाया ला तदरी, तुम नहीं जानते। इससे क्या मुराद है? उलमा फरमाते हैं आयत के इस हिस्से में तलाक देने वाले को अल्लाह ने तरगीब दी है। कितनी खूबसूरत तरगीब दी है कि फरमाया तलाक रजाई यानी एक तलाक देकर छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि फरमाया ए मुखातब सुन कि तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ताला तलाक देने के बाद शौहर के दिल में औरत की तरफ मैलान पैदा कर दे और उसे अपने फेल पर नदामत हो महसूस हो और रुजू करने की तरफ माइल हो। इसलिए अगर तलाक रजई दी गई होगी यानी एक तलाक दी गई तो फरमाया ऐसी सूरत हाल में रुजू करना आसान होगा, या 3 से कम या तलाक बाइन दी होगी तो भी उस सूरत में खाली निकाह से भी रुजू हो सकता है, यानी नया निकाह जदीद होगा और वो रुजू कर सकता है। लेकिन अगर 3 दे दी तो फिर तो बिल्कुल मामला ख़त्म हो गया, अब बग़ैर हलाले के वो रुजू नहीं कर सकता। अब सुनिए अगली आयत, अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया फ़इज़ा बलग़न अजलहुन्ना फ़अम्सिकूहुन्ना बिमारूफ़, तो जब औरतें अपनी मुद्दत तक को पहुँचे हुए हों, तो जब औरतें अपनी मुद्दत तक पहुँचे हुए को हों तो उन्हें भलाई के साथ रोक लो, औफ़ारिकुहुन्ना बिमारूफ़, या उन्हें भलाई के साथ जुदा कर दो। वअश्हिदू ज़वै अदलिम मिनकुम वअक़ीमुश शहादत लिल्लाह, और अपनों में से 2 आदिल गवाह बना लो और अल्लाह के लिए गवाही कायम करो। ज़ालिकुम युअज़ु बिही मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ये है जिससे उस शख्स को नसीहत की जाती है
کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ سورہ طلاق کی دوسری آیت کریمہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں طلاق یافتہ عورت سے رجوع کرنے کے احکام بیان کیے گئے۔ اب خلاصہ سنیے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو اوپر والی آیت میں جو طریقہ طلاق دینے کا بیان کیا گیا تھا، اگر اوپر والے بیان کردہ طریقے کے مطابق طلاق دی جانے والی عورتیں اپنی عدت کے اختتامی مدت کے قریب تک پہنچ جائیں، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے کہ تم ان کو احسن طریقے سے یعنی حسن معاشرت اور اچھا سلوک کرتے ہوئے رہنا چاہو تو رجوع کر سکتے ہو، یعنی تم سمجھتے ہو کہ اب اس کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو گے اور تم اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو حسن معاشرت کے ساتھ، تو فرمایا رجوع کر لو اور دل میں دوبارہ طلاق دینے کا ارادہ بھی نہ رکھو، یعنی جو تم نے ایک دی تھی نا، اب دل میں تمہارے خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ میں دوبارہ اسے طلاق دوں، یعنی یہ جو دو کا اختیار ہے یہ باقی رہے گا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یا تو اسے رجوع کر لو اور دوبارہ طلاق دینے کا ارادہ بھی نہ رکھو، اور اگر تمہیں ان کے ساتھ یعنی جو تمہاری بیوی ہے جس کو تم نے ایک طلاق دی ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کے ساتھ اچھی طریقے سے خوبی سے زندگی بسر نہیں کر سکتا، تو پھر فرمایا کہ پھر تم اسے اچھے طریقے سے جدا کر دو، اور جدا کرنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی اگر اس کا حق کے مہر باقی ہے تو اس کا مہر پہلے ادا کر دو، یعنی اس کا مہر اسے دے دو اور اس سے جدائی اختیار کر لو، اور فرمایا کہ اسے اس طرح نقصان نہ پہنچاؤ کہ عدت کے آخر میں رجوع کر لو پھر طلاق دو، یوں اس کی عدت دراز کر کے اسے پریشانی میں ڈالو، اور فرمایا نیز رجوع کرو یا جدائی اختیار کرو، دونوں صورتوں میں تہمت دور کرنے اور جھگڑنے سے بچنے کے لیے اپنوں میں سے دو ایسے مسلمان لوگوں کو گواہ بنا لو کہ جو عادل ہو، یعنی شرعاً جن کی گواہی قابل قبول ہو، اور گواہ بنانے کے سے مقصود تمہارا اللہ کی رضا جوئی اور اس میں حق کو قائم کرنے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کے علاوہ تمہاری اپنی کوئی فاسد غرض نہیں ہونی چاہیے، اور یہ وہ حکم ہے اللہ نے فرمایا کہ جس سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور جو اللہ سے ڈرے اور طلاق دے تو سنت کے مطابق طلاق دے، تو فرمایا کہ عدت والی کو نقصان نہ پہنچائے، نہ اسے اپنی رہائش گاہ سے نکالے، اور اللہ کے حکم کے مطابق مسلمانوں کو گواہ کر لے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا کہ جس سے وہ دنیا اور آخرت کے غموں سے خلاصی پائے گا اور ہر تنگی اور پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ یہاں آیت کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ رجوع کسے کہتے ہیں اور طلاق یافتہ عورت سے رجوع کیسے کیا جائے گا۔ 4 شرعی مسئلے ہیں، سن لیجئے غور سے۔ نمبر 1، جس عورت کو رجعی طلاق دی ہو، عدت کے اندر اسے پہلے نکاح پر باقی رکھنا یہ رجوع کہلاتا ہے۔ اب رجوع کا طریقہ کیا ہے؟ کسی بھی لفظ سے رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کرنے پر 2 عادل شخصوں کو گواہ بنا لے اور عورت کو بھی اس کی خبر کر دے کہ میں نے تجھ سے رجوع کر لیا، کہ 2 مسلمانوں کو گواہ بنا کر جس عورت کو 1 طلاق دی ہے تو اس سے رجوع کر سکتا ہے، تاکہ عدت کے بعد ایسا نہ ہو کہ کسی اور سے نکاح کر لے، اور شوہر کے رجوع کے بعد بھی عورت نے لا علمی میں نکاح کر لیا تو دوسرے شوہر سے علماء کہتے ہیں اسے جدا کر دیا جائے گا، اگرچہ وہ حق زوجیت ادا کر چکا ہو، کیونکہ یہ نکاح ہی نہیں ہوا۔
کیونکہ شوہر نے رجوع پہلے کیا اور عورت کو خبر نہیں دی، اور اس عورت وہ یہ سمجھی کہ میں تو اس کے نکاح سے نکل گئی، اور اس نے نکاح کر لیا تو بھی وہ جو دوسرا نکاح ہے اس سے الگ کیا جائے گا، اور فرمایا کہ وہ اس کے نکاح سے ابھی تک نہیں نکلی۔ اور اگر کسی لفظ سے رجوع کیا مگر گواہ نہ بنائے یا گواہ بھی بنائے مگر عورت کو خبر نہ کی تو فرمایا کہ یہ مکروہ اور خلاف سنت ہے، لیکن پھر بھی رجوع ہو جائے گا۔ اور اگر فعل سے رجوع کیا، ایک زبان سے رجوع کرنا کہ عورت سے کہا کہ میں تجھ سے رجوع کرتا ہوں، تو اس طرح بھی رجوع ہو گیا اور دو گواہ بنا لیے۔ اسی طرح عمل سے رجوع کرنا کیسے ہوگا؟ مثلاً اس سے صحبت کی یا شہوت کے ساتھ بوسہ لیا یا اسی قسم کا کوئی دوسرا کام کیا تو رجوع ہو گیا، مگر مکروہ ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ پھر گواہوں کے سامنے رجوع والے الفاظ کہہ دے اور ان کو گواہ بنا لے۔ تیسری بات، رجوع کرنے میں عورت کے راضی ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ بھی کہ میں نے تو رجوع کر لیا کہ عورت راضی نہیں ہو رہی، تو اس کو بھی علماء نے لکھا کہ عورت کا راضی ہونا ضروری نہیں ہے، اگر وہ انکار بھی کرے جب بھی رجوع ہو جائے گا۔ کہ اگر عورت، شوہر نے کہا کہ میں رجوع کرتا ہوں اور عورت انکار بھی کر دے لیکن پھر بھی رجوع ہو جائے گا۔ اگر شوہر نے طلاق دینے کے بعد کہہ دیا کہ میں نے رجوع باطل کر دیا یا مجھے رجوع کا اختیار نہیں، جب بھی وہ رجوع کر سکتا ہے، یعنی طلاق دینے کے بعد یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں رجوع کروں وہ رجوع باطل ہوگا یا مجھے رجوع کا اختیار نہیں، تو بھی پھر بعد میں رجوع کرے پھر بھی وہ رجوع ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے، اور بھی اس کے مزید مسائل ہیں، میں نے 4 آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت کریمہ میں جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ فرمائی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اس آیت کے تحت علماء کہتے ہیں کہ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ جو آیت کریمہ کا یہ جو حصہ ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو مشرکین نے قید کر لیا، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور میرا بیٹا مشرکین کی قید میں ہے، اور اس کے ساتھ اپنی محتاجی کی اور غریبی کی شکایت کی، ناداری کی شکایت کی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عوف بن مالک سے فرمایا کہ اللہ کا ڈر رکھو، صبر کرو، اور کثرت سے تم اور تمہاری بیوی پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پڑھتے رہو۔ حضرت عوف بن مالک گھر آئے اور انہوں نے آ کر اپنی بیوی کو یہ بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ دیا ہے، تو دونوں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ ابھی وہ پڑھ رہے تھے کہ راوی کہتے ہیں کہ مفسرین کہتے ہیں کہ بیٹے نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہ ہوا یوں کہ بیٹے نے آ کر بتایا کہ دشمن غافل ہوا اور میں موقع پا کر قید سے بھاگ آیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی مفسرین نے لکھا کہ وہ جب چلے تھے وہاں سے دشمن کے نرغے سے، تو وہاں سے انہوں نے دشمن کے 100 اونٹ اور ایک روایت کے مطابق 4000 بکریاں بھی اپنے ساتھ لیتے ہوئے آئے۔ یعنی دشمن اتنا، وہ وظیفے کا اثر دیکھیں کہ کتنا زبردست تھا کہ وہ اپنے ساتھ لے کر آئے۔ تو حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ یہ اونٹ یا بکریاں ان کے لیے حلال بھی ہیں یا حرام ہیں، یعنی یہ جائز ہے نہیں، میرا بیٹا جو یہ لے کر آ گیا اپنے ساتھ قید سے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، یہ حلال ہیں۔ اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جس میں انہوں نے اپنی ناداری کی بھی اور اپنی محتاجی کی بھی شکایت کی تھی، تو دیکھیے اللہ نے فرمایا جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا۔ حضرت علماء کہتے ہیں آیت کے اس حصے کے بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایک آیت جانتا ہوں، اگر تمام لوگ اس پر عمل کریں تو وہ ان کے لیے کافی ہے۔ تو صحابہ نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو میرے آقا نے یہی والی آیت کریمہ کا یہ حصہ پڑھا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا۔ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے آپ سے ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی اللہ کا خوف دلوں میں ہوگا
اور اللہ کا ڈر ہوگا تو ایسے شخص کے لیے اللہ ضرور راستے بنا دیتا ہے، کیونکہ جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو انسان حرام کی طرف نہیں جاتا، ہر برے کام سے بچتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے اللہ ایسے راستے بناتا ہے کہ جو اگلی آیت کل ہم سماعت کریں گے وہ یہی جواب دے گی کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہاں سے اسے اس کا رب رزق دے گا اور کیسے اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا خوف نصیب فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے۔